اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں بتایا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور سفاک دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کو کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا۔ اعلامیے میں کہا گیا بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ ٹرین حملے میں 26 افراد شہید ہوئے، 18 سیکیورٹی اہلکار، 3 ریلوے ملازم اور دیگر سویلین تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے 354 افراد کو بازیاب کرایا۔ یہ غمالیوں کی رہائی کا کامیاب ترین آپریشن تھا۔ 36 گھنٹے میں دشوار گزار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا۔ فورسز نے ایک بھی مخفی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مسافر آپریشن شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں کا ایک گروپ خودکش بمبار سمیت ٹرین میں موجود رہا، دیگر پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ زرار کمپنی کے شوٹرز نے سب سے پہلے خودکش حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ ٹرین حملے کے ساتھ ہی دہشت گردوں کی سپورٹ میں انفارمیشن وار بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اس انفارمیشن وار کو بھارتی میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ بھارتی میڈیا سوشل میڈیا سے ٹرین کی پرانی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کرتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا۔ اے آئی تصاویر، دہشت گردوں کی دی گئی جعلی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو سپیس ملتا ہے۔ ہمارے پاس فتنہ الخوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ کچھ روز قبل مارے جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجیب الرحمان افغان آرمی کی ایک بٹالین کا کمانڈر تھا۔ دہشت گرد شیطانی قوتیں ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے، یہ حقوق کی جنگ نہیں، دہشت گردی ہے۔ ان سب دہشت گرد گروپوں کی نانی رو ہے۔ ان دہشت گردوں نے تمام روایتوں کو پامال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ رو نے افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ ماضی میں شدت پسندوں کو رعایت دینے کی پالیسی کی وجہ سے ابھی آج یہ حالات پیدا ہوئے۔ کوئی شخص لاپتہ ہے تو ڈھونڈنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن لاپتہ شخص کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت۔ بوری چھوڑو جان بچاؤ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ پریس کانفرنس کے دوران کامیاب آپریشن کی فوٹیجز میڈیا کو دکھا دیے۔ ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس کی آڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ بندے کو بول رہے ہیں بوری کو چھوڑو جان بچاؤ، وہ بوری اٹھانے میں لگا رہا۔ جوانوں نے ٹرین سے اترنے والوں کو محفوظ جگہ پر بھیجا۔ لوگوں کی تلاشی بھی لی کہ کسی نے بیلٹ نہ پہن رکھی ہو۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد نے پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ معروف صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ درخانی نامزد۔ تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کا الزام، کلدن تنظیموں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے مزید اکاؤنٹس کی چھان بین جاری۔ ملکی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $2 ارب قرض ملے گا۔ $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اپریل یا مئی میں منظوری متوقع۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے آئی ایم ایف گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو ٹیکس ہدف 600 ارب کم کرنے پر راضی کر لیا۔ ٹیکس ہدف میں کمی سے منی بجٹ کے خدشات ختم۔
पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरबराह होंगे। क्रिप्टो पर वजीर खजाना के एडवाइजर बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPCCI, कानून और IT के विफाकी सेक्रेटरीज बोर्ड में शामिल। एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मैदान में क़यादत का ख्वाहां है। क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की जानिब कदम है। कौंसल सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में एक मौसर खिलाड़ी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी, शफाफियत और जदीदियत को अव्वलियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे और वजीर सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। PTI के बगैर दहशत गर्दी से लड़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके, पाकिस्तान की बात हो तो गैर मशरूत हिमायत करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा। मुत्तहिद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। तहरीके फसाद के होते मुत्तहिद होकर लड़ना मुश्किल है। एक शख्स के बजाय मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कल कौमी असम्बली इजलास में PTI की जानिब से मजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं आया। अमन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जिससे ये नहीं भाग सकते। तलाल चौधरी ने कहा कि ट्वीट करने वाले सहूलतकारों से भी BLA की तरह निपटेंगे। सूबों की नाअहली का मलबा एजेंसियों या वफाकी इदारों पर न डालें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। पूरी कौम और पीपल्स पार्टी अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दी को शिकस्त दी और बेनकाब किया। मुखालिफत नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं ज़रई शोबा पसमानदा इलाके में भी तरक्की करे। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करना होगा। अगवा बराए तवान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजमवर सिक्की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िलाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल वाना पहुंचा दिया गया। बन्नू में दहशत गर्दी के वाक़े में मुल्की और गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसकी तहकीकात हो रही है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, हमलावरों की शिनाख्त में भी पेशरफ्त हुई है। केस की तफ्तीश आखिरी मराहिल में है। कुछ लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी, अपोजिशन लीडर और तनख्वाहें लेना गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, अब मैं इनकी कायम करदा रिवायात पर चलूंगा। लिंक डाउन होने के बायस बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी खादशात की वजह से जेल से लाना भी मुमकिन नहीं। मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल का अदालत में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। IG इस्लामाबाद सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। लॉ क्लर्क सकीना बंगश अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर। अदालत ने कहा, क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें मिशाल उनकी वकील है या नहीं। क्या बानी PTI को वकालतनामे दस्तखत कराने की इजाजत दी गई या नहीं? केस की समाअत बुध तक मुलतवी। इस्तगासा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्ज़मान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया और उन्हें तैयारी के लिए महज एक दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी न तजुर्बाकारी वक्त की कमी जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा को एक तरफ रखा जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम JIT में पेश न हुई। वकील खालिद यूसुफ ने पेश होकर बताया, अलीमा खानम जाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकी, कोई और मुनासिब तारीख दी जाए। JIT ने अलीमा खानम को 19 मार्च को 12 बजे तलब कर दिया।
قومی ایئر لائن کی نجکاری عمل ایک بار پھر تیز. ذرائع کا کہنا ہے عارف حبیب گروپ, ٹبا گروپ, کے وائی بی ہولڈنگ اور ایک اور گروپ کی دلچسپی. تینوں گروپوں کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں. اپنی شرائط پر پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی. ذرائع نے بتایا تینوں گروپوں کا موقف ہے کہ ایف بی آر, پی ایس او اور ایویشن کے اربوں کے واجبات حکومت اپنے ذمہ لے. آئی ایم ایف نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جولائی تک کا ہدف دیا. قومی ایئر لائن کی پرواز کی لاہور میں ایک پہیے پر لینڈنگ کا معاملہ. طیارے کا غائب ہونے والا ٹائر مل گیا. ٹائر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس ملا. ویل شاپ ٹیکنیشینز نے گراؤنڈڈ 777 جہاز کے لینڈنگ گیئر کے قریب سے ویل ملنے کی اطلاع دی. ٹائر کے جہاز سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کے شواہد نہیں ملے. ایئر بس کمپنی نے پی آئی اے کے طیارے کی ٹیکنیکل بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی. مکمل رپورٹ طلب. لوگوں نے پاکستانی عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ ارب پتی حکمران عوام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں جانتے بجلی کے بل اور بچوں کی فیسیں کتنے بڑے مسائل ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان. کہا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کریں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤسز کا گھیراؤ ہوگا, پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 18 دن رہ گئے. حکومت کا غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی. حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہولی کا تہوار. پاکستان میں ہندو برادری کے لوگ رنگوں سے کھیل کر خوشیاں منا رہے ہیں. لاہور کے کرشنا مندر میں ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار. حیدرآباد میں بھی ہولی کے رنگ بکھر گئے. شہر میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد. کہا یہ تہوار بہار کی آمد کا اعلان اور محبت اور اچھائی کی فتح کی علامت ہے. یہ دن ایک متحد قوم کی اہمیت اور تمام شہریوں کی شمولیت کو